الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ یعنی ایک ہی وظیفے سے نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چابی سے ایک تالا کھلتا ہے، مگر جو ہوٹل کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس ایک ماسٹر کی بھی ہوتی ہے جو ایک چابی سے سارے ہی تالے کھل جاتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ جس سے اتنے فضائل، اتنی مصیبتوں کے حل یا اتنی پریشانیاں حل ہوتی ہیں کہ بندہ اگر پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا، لوگوں میں کہتے ہیں بھائی کوئی روزی میں برکت کا وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے صحت کے لیے وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے جناب فلاں کام ہو جائے، اولاد کے لیے وظیفہ، الگ الگ وظائف، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر درود پاک کو اگر ہم غور سے دیکھیں اور جو حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں تو دنیا، آخرت، روزی، اولاد، پریشانیاں، تمام چیزوں کے لیے، یعنی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ سبحان اللہ، درود پاک سے وہ مسائل حل بھی ہوتے ہیں اور مصیبتیں آسان بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اب 10 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ مختصر درود پاک بھی ہیں، تھوڑے طویل درود پاک بھی ہیں، لیکن فضیلت کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اور یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، اتنی پریشانیاں انشاءاللہ دور، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، قرآن پاک کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی اہم آیت، ہر آیت ہی اہم ہے، مگر قرآن پاک کی ہم نے کچھ ایسی آیتوں کو بھی مارک کیا ہے اور جس پر ہم بیانات کا تسلسل کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر۔ تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں ایک اور خوبصورت آیت نمبر ہے 267 268 سورہ بقرہ، پارہ نمبر 3۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ بڑی کمال کی آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، یہ لفظ ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کو انجوائے کیا کرو، اس پہ شکر ادا کیا کریں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن نے
آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر کافروں سے بات کی گئی ہے، کئی مقامات پر یا ایھا الناس کہہ کر، اے لوگوں کہہ کر بات کی گئی ہے، مگر سبحان اللہ کم و بیش 89 یا 90 ٹائمز اللہ نے براہ راست آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، او یو بلیورز، یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ تیری مہربانی تو نے ایمان والا بنایا ہے۔ خوشی ہے نا کہ اللہ نے ایمان والا بنایا، اور رب اب ایمان والوں سے کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک آیت میں اتنا کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے اگر ہم سمجھنے والے بنیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خراب مال دیا کرتے تھے، گھٹیا مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو، یعنی جب اللہ سے اچھی تمہیں طلب ہے تو اس کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو مال بھی اچھا خرچ کیا کرو۔ پھر فرمایا غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا مال دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے مگر آدمی کو خود پسند نہیں ہے، اب وہ دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں چیز اچھی نہیں ہے اور اس کو اس لیے پسند بھی نہیں ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اس پر اسے غور کرنا چاہیے۔ تو اب اس ایک آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا سمجھ آیا کہ اللہ کی راہ میں جب دینا ہے اچھا مال دینا ہے، اس لیے نہیں دینا کہ اب میرے کام کا نہیں ہے تو پھر میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ نارملی ہمارے ہاں یہی پرابلم ہے۔ یہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی، مگر آج کا زمانہ بھی دیکھیں تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کون سا مال ہم دیتے ہیں؟ یار میرے لیے اب یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، پھٹنے لگے ہیں، چلو اللہ کی راہ میں دے دو۔ چپل ٹوٹ گئی ہے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ کھانا بچ گیا ہے تو کسی مدرسے میں دے دیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے کام کی نہیں ہے ہمیں وہ اللہ کی راہ میں دینے کا جی چاہتا ہے، یا اس میں بھی بعض اوقات لوگوں کا چاہتا ہے، کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے، لیکن چلے یہ بھی جو دے رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر قرآن نے بڑا زبردست ایک اس میں ایک آیت میں جو جز ہے نا کہ ذرا غور کرو اگر یہ مال تمہیں دیا جائے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جو کھانا، جو کپڑے، جو بھی مال ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم قبول کر لو گے، تمہیں اچھا لگے گا۔ اچھا قبول کرو گے بھی تو دل سے قبول نہیں کرو گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر یہ مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، یعنی دل اچھا نہیں فیل کرے گا۔ یعنی ہم اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہیں جو مجھے اگر کوئی دے تو مجھے غصہ آ جائے۔ آپ سوچیں، اب ذرا امیجن کرتے جائیں، جتنے لوگ یہاں مجھے سن رہے ہیں، ہمارا دیا ہوا صدقے کا مال جس طرح کا ہم دیتے ہیں، مجھے کوئی دے تو مجھے کیسا لگے گا؟ کچھ لوگ جب یہ راشن وغیرہ بٹتے ہیں تو راشن بھی گھٹیا، بعض اوقات وہ بیچارہ غریب آدمی گھر جا کے وہ راشن کھولتا تو کہتا ہے یہ کیسا راشن دے، کیا خود کھاتے ہیں ایسا؟ غور کریں، تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں،
اچھا دیں. دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں, میرا اور آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے. کیا معاذ اللہ میرا کھانا میرے کپڑے اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر دل دیکھا جاتا ہے, یہ بندے کی نیت کیسی ہے, مجھ سے محبت کتنی ہے, میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا بیکار پھینکنے والا. اچھا اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ایسا تو نہیں ہے, ہم ایسا ہر کوئی تو نہیں کرتا. چلے میں آپ کو 2-3 ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. یعنی کھانے پینے کی چیزیں جب بھی بچیں گی, کپڑے جب بھی خراب ہوں گے, کبھی جرابیں پہن رہے ہیں اس میں سوراخ ہو گیا تو بندہ کہے گا یار اب یہ تو کسی کام کے نہیں, کسی کو دے دو. میں نہیں کہتا وہ نہیں دینا چاہیے, وہ بھی دیں, اب ظاہر کرنے سے بہتر ہے کسی کے کام آئیں گے, لیکن کبھی کبھی اچھا بھی تو دینا, دل سے دیں. اپنے لیے 4 چیزیں خریدی ہیں تو ایک اور خرید لیں کسی غریب مسلمان کے لیے. اپنے ہی رشتہ دار, اپنے ہی ملازمین میں سے کسی کو دے دیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں کھانا بنے تو اس سے پہلے کہ ہم کھائیں وہی کھانے میں سے اسی انداز کا کھانا نکال کر اپنے کسی ملازم, کسی پڑوسی, کسی رشتہ دار کو دے دیا جائے؟ ضروری ہے کہ پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے اور مجھے لگے کہ اب میں نہیں کھاؤں گا اور میرے کام کا نہیں ہے اور اب میں کسی کو دوں؟ اس میں کتنا فرق ہے اور اس میں کتنا فرق ہے. کیسی دل سے دعا نکلے گی کسی کو اگر آپ ایسا دیں گے تو. اب ذرا غور کریں, صرف یہ کھانے پینے میں نہیں ہے, ایک عجیب سی جس کو کہتے ہیں نا راہ خدا میں جب بھی دینے کی بات آئے گی تو شیطان ہم سے ڈنڈی لگواتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر جمعے میں یا کسی جگہ پر اعلان ہوا کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, بعضوں کا ڈبہ مسجد میں ہمارے سامنے آتا ہے یا جھولی وغیرہ آتی ہے. اب آپ غور کریں, ہمارے جیب میں 50 کے 2 نوٹ ہیں یا 100 کے 2 نوٹ ہیں یا 10 روپے کے 2 نوٹ ہیں, جس کی جیسی حیثیت. آج حضرت نے کہا کہ چلو سخاوت دکھاتے ہیں, آج مسجد کے چندے میں پیسے ڈالتے ہیں. ایک کڑک نوٹ ہے اور ایک پرانا نوٹ ہے. سچ بتائیں مسجد کے ڈبے میں لوگ کون سا نوٹ ڈالتے ہیں؟ حالانکہ 50 روپے کا پرانا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے, نیا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے, لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے نا, چلو یار یہ پرانا پھٹنے والا ہے نا, اس کو دے دو. یعنی آپ سوچیں کہ جب جب اللہ کی راہ میں دینا ہے ہمیں کیوں ہی اندر سے آواز آتی ہے کہ یار یہ جو کام کرنی ہے نا یہ والا دے دو. آپ نوٹ کو تو چھوڑیں, لوگوں کے بچے ہوتے ہیں نا, کسی کے 3-4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. بندہ کہتا ہے یار میرا ایک بیٹا بڑا ہوشیار ہے, سارے جو ہے نا حساب کتاب میں بڑا پکا ہے, سبق بھی یاد کر لیتا ہے, یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا بچہ وہ گھر کے پل پرزے بھی ذرا ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا ٹیکنیکل دماغ ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ بہت شرارتی ہے, کوئی سبق یاد نہیں کرتا, تھوڑا سا چلنے میں بھی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے, معذور ٹائپ کا ہے, یار اس کو مدرسے میں دے دیں. آپ سوچیں کہ ہم اپنا اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دیں گے جو میرے کام کا نہیں ہے, مدرسے میں بچے بھی وہی والے ڈالتے ہیں لوگ. یعنی آپ سوچیں یار یہ کتنی بڑی بے وقوفی. اچھا بعض اوقات پھر ہم کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ یار آج کل کے علماء اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں, آج کل کے علماء معاشرے کے مطابق بات نہیں کرتے, ان کو جناب لوگوں کی سائیکی کا نہیں پتا. بھائی آپ نے بچے کون سے دیے مدرسے کو؟ دینا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ ہے ماشاء اللہ کہ بھائی یہ میرا بچہ سب سے بریلینٹ ہے, اس کو مفتی بناؤں گا, اس کو عالم بناؤں گا, ساری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے, بچہ بھی دینا ہے, اولاد بھی اگر دینی ہے تو جو میری بات نہیں مانتی. ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ, میرا بیٹا جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہے, تو نشئی ہو گیا ہے, تو بری صحبتوں میں ہو گیا, پلیز اس کو مدنی قافلے میں لے جائیں. بھائی یہ اس صحبت سے پہلے مدنی قافلہ یاد نہیں آیا تھا؟ اگر پہلے ہی مدنی قافلے میں ڈال دیتے تو اس صحبت میں بھی نہ جاتا. جب بالکل بندہ ہار مان جاتا ہے نا اپنے بچوں سے, پھر آتے ہیں ہمارے پاس, حضرت کچھ کریں, کسی طرح مدرسے میں لگا دیں, قافلے میں. ٹھیک ہے ہم تو اس کو بھی لے جائیں گے, ہم منع نہیں کرتے, ہمارا کام ہی یہی ہے. لیکن آپ اور میں خود سوچیں نا کہ ہم اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس بچے کو کس فیلڈ میں ڈالنا ہے. آپ یقین کریں, آپ کبھی فیصلہ کر کے دیکھیے گا, آپ مایوس نہیں ہوں گے. اپنے گھر میں اپنے گھر کے بہترین فرد کو, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اگر اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے, اس کو ذہانت ہے, اس کے اندر قابلیت ہے, اسے آپ دین کا خدمتگار بنائیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کیسی دین کی خدمت کرے گا. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور ایک بات اور یاد رکھیں, جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ اسے بھوکا نہیں رکھتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ذہن میں خبط سوار ہو جاتا ہے کہ یار اپنے بچوں کو دیندار بنا دوں گا تو ان کے فیوچر کا کیا ہوگا. مجھے ایک بات بتائیے, دنیا کی روزی دینے والا کون ہے؟ ذرا مل کر جواب دیں گے. اللہ دینے والا ہے نا. جو بچہ آپ کا اللہ کو راضی کرے گا, وہ بچے کو اللہ بھوکا رکھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس کو غیب کے خزانوں سے آتا, اس کے برکت سے آپ کو روزی ملے گی. اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی دین کا خدمتگار بن گیا نا, آپ نوٹ کر لیجئے گا,
ہیں اس بچے کی برکت سے دیکھیں اللہ آپ کی روزی میں کیسی برکت ڈال دے گا. آپ کے گھر سے انشاءاللہ دین کی شمع روشن ہو رہی ہے. تو پلیز یہ غور کریں.